ولادت ہو رہی ہے۔ نمرود اس وقت بادشاہ تھا، اور نمرود کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، سفاک تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور لوگ اس کے دربار میں جا کے سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایسے ماحول میں ہوئی۔ آپ کتابوں میں دیکھیں کہ نمرود کا جب دربار لگتا تھا، اس کے بالکل سامنے نجومی، جادوگر، کاہن، اس قسم کے جو لوگ تھے، جیسے بادشاہ کا دربار آپ نے دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا اپنی کتابوں کے اندر، ایک طرف وزیر ہوتے تھے، ایک طرف ان کے وہ نجومی، کاہن، جادوگر وہ ہوتے تھے۔ تو نمرود نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب، کتنا عجیب خواب ہے۔ اس نے خواب دیکھا تو اسی وقت جیسے اٹھا نا، آپ نے بعضوں کا نوٹ کیا ہوگا، خواب انسان کو آئے تو یہ نہیں کہ صبح کے وقت اٹھے گا، وہ خواب آتی ہی انسان اٹھ جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا، اٹھ گیا بڑا پریشان، سب کو بلا لیا، رات کے وقت دربار لگ گیا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بڑا حیران کن خواب ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سب ستاروں پر غالب آ گئی اس کی روشنی۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیسا خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میری پوری سلطنت پر اس کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس وقت جو کاہن اور اس طرح کے تعبیر بتانے والے جو معبر ہوتے ہیں، معبرین جن کو کہا جاتا ہے، وہ چونکہ اس کے دربار میں ہر وقت موجود رہتے تھے، ان کو بلایا گیا کہ جی بتائیے آپ کیا تعبیر ہے اس خواب کی۔ انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک بچہ، اس کی ولادت ہوگی۔ ابھی اس کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بتایا، نجومیوں نے، کہ ابھی وہ باپ کی پشت میں ہے، ماں کے رحم میں نہیں آیا۔ لیکن ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ جب اس کی ولادت ہوگی تو اب تو ساری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، اور چونکہ پوری دنیا میں اس کی بادشاہت تھی، لوگ اس کو الہ مانتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ لیکن کہا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو بجائے تیرے سکہ چلنے کے اس کا سکہ چلے گا، اور حکومت بجائے اس کے کہ آپ کا سکہ اور نام چلے اور آپ کے ذکر کا نام کا ڈنکا بجے، یہ جو روشنی تم نے دیکھی ہے کہ سب پر اس کی روشنی غالب آ گئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو وہ مقام اور رتبہ اور مرتبہ عطا کرے گا کہ آج تو تیری حکومت سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے، سارے ڈرتے ہیں چونکہ تجھے الہ مانتے ہیں، لیکن وہ اکیلا تیری حکومت سے ٹکرائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے کہ جہاں کوئی ٹکرانے والا نہ ہو باطل کے خلاف، اور نبی اکیلے آ کے اس ماحول کے اندر باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ نبی کا تو مقام اور مرتبہ یہی ہے۔ جیسے آج کا ماحول ہے ہمارے سامنے، ہر طرف باطل دنداتا پھر رہا ہے، اور ہر طرف ماحول اس قسم کا بن چکا ہے کہ ہمارے اوپر جو نظام کی چھتری ہے وہ یہود و نصارہ کی ہے یا کفر کی ہے، اور آج اس جدید دور کے اندر ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو نبی کا تو کام ہی ایسا ہے کہ وہ اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں بات کرنا بھی مشکل ہے، لیکن نبی اس ماحول میں بات کرتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے، چاہے ایک بھی اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، وہ اکیلے کھڑا ہوتا ہے باطل کے خلاف۔ تو کہا کہ وہ اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو تیرے خلاف کھڑا ہوگا، اور بجائے تیرے ذکر کے، تیری حکومت کا سکہ چلنے کے اس کا سکہ چلے گا۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اتنے عرصے سے، سالوں کی میری محنت ہے، تو اب میرے ساتھ یہ بھی ہوگا، میری حکومت کو خطرہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اب تو بتانے کی میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سارے سمجھتے ہیں حکومت اور کرسی یہ ایسی شے ہے کہ اگر کرسی جا رہی ہو تو انسان اپنے خون کے رشتے کو بھی بھول جاتا ہے، بلکہ اس کی قربانی دے دیتا ہے۔ کرسی ایسی شے ہے
حکومت کا نشہ، حکمرانی کا نشہ یہ ایسا نشہ ہے کہ ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں، زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچے بچے کو خبر ہے۔ ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں صرف اور صرف کرسی کی خاطر۔ ہم اپنے ملک کو بیچ دیتے ہیں، اپنی زمین کو بیچ دیتے ہیں، اپنی زمین اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کرسی جانے نہ پائے۔ یہ معاملات شروع سے ہیں، آج سے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی اب کیا کیا جائے؟ میں تو حکومت جاتا ہوں اپنی دیکھ رہا ہوں، اگر مجھے آپ بتا رہے ہیں اس کی تعبیر تو میں تو نہیں جانے دوں گا، کیا کیا جائے؟ مختلف لوگوں نے مشورے دیے، کسی نے کہا ایسا کریں، کسی نے کہا ویسا کریں۔ چونکہ خود ظالم تھا نا، سفاک تھا، اور اکثر بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہزاروں مثالیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہی بات کہ کرسی پہ آتے ہی سب بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی تو تاریخ ہے کہ رات کو کرسی پہ ہوتے ہیں، صبح جیل میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا نشہ ہے کہ وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ نے ایک سیکنڈ میں رب نے کرسی ہم سے چھین لی، اور بجائے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ ہم جیل میں پڑے ہوئے تھے، لیکن بھول جاتے ہیں۔ نشہ ہی ایسا ہے اس کا۔ اس نے خود ہی ایک حکم جاری کیا، اور یہ تاریخ میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ تاریخ ترین دن تھا جس دن اس نے یہ ظالم آرڈر پاس کیے۔ اس نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، اس نے پہلے تو یہ قانون پاس کیا کہ آج سے کوئی مرد عورت کے قریب ہی نہ جائے۔ اس نے مردوں کو علیحدہ کر دیا، عورتوں کو علیحدہ، مردوں کو باہر جا کے بند کر دیا سب کو۔ یہ چونکہ ابھی جو بچہ ہے وہ باپ کی پشت میں ہے، ماں کی رحم میں آیا ہی نہیں ہے، اس نے پہلی تو یہ پابندی لگائی کہ کوئی قریب ہی نہ جائے، تاکہ یہ ہو ہی نہ، بچہ پیدا ہی نہ ہو جس نے میرے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ کچھ عرصہ کچھ وقت گزرا، نجومی دوبارہ آئے، انہوں نے کہا کہ تم نے جتنے انتظام کیے تھے وہ سارے انتظام سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ ہمارا علم کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو کیجئے ذرا کہ سارا کچھ ہو گیا، ساری محنت رائے گاں گئی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ جو چیز کا ارادہ فرما لے، بس کن فرمانے کی دیر ہوتی ہے اور شے معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ ہزاروں رکاوٹیں آپ کھڑی کر لیں، رب نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ نجومی نے خبر دے دی کہ بھائی تمہاری ساری محنت رائے گاں گئی۔ اب اس نے ایک اور آرڈر جاری کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، اپنے آپ کو چونکہ الہ مانتا تھا، خدا مانتا تھا، اس نے کہا جی اب آرڈر یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو میری سرزمین پر، میرے علاقے میں جو بھی پیدا ہو بچہ، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ جب کوئی بچہ بچے گا ہی نہیں، ولادت ہو جائے، بچہ جب بڑا ہی نہیں ہوگا، میں بچپن میں اس کو قتل کرا دوں گا، تو کل میرے خلاف کھڑا کون ہوگا؟ اب اس کے آرڈر پہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں بچوں کو قتل کیا جانے لگا۔ جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اور اپنے تئیں نمرود خوش تھا کہ میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نے اس سارے خواب کو جھٹلا دیا، جھوٹا کر دیا اس نظام کو۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اب یہ ذہن نشین فرمائیں، ہمارا مادیت کا چونکہ دور چل رہا ہے نا آج، مادیت زدہ دور، یعنی جس کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک دور، ہم مادیت سے پیار کرتے ہیں، روحانیت سے ہم دور ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یہ نشین فرمائیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں یہ تمام کے تمام اسباب ہیں، اسباب۔ آپ ہزاروں اسباب کر لیں کسی بھی شے کو پانے کے لیے۔ نوجوان، آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آپ کے گولز، آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہے،
اگر آپ کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے علم کی زور پر، اپنی ذہانت کے زور پر، اپنی قابلیت کے زور پر میں فلاں شے کو پا لوں گا، اب ہزاروں اسباب بھی اختیار کریں، اگر مسبب الاسباب ذات آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر مسبب الاسباب ذات آپ کے ساتھ ہے تو صحابہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ سامنے دریا آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، بظاہر گھوڑے کا کام پانی میں چلنا نہیں ہے، اس کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن ایک طرف ہے فطرت، ایک طرف ہے میرے رب کی قدرت۔ اللہ اکبر۔ فطرت بھی اپنی جگہ پر ہے اور قدرت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اصحاب نے فطرت پر نہیں، ہمیشہ قدرت پر یقین کیا، جس میدان میں بھی گئے ہیں اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ تو آج آپ اسباب کو اختیار کریں، یہ شریعت کا حکم ہے ہمارے دین کا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ کریں آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا رہبانیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ عیسائیت کے اندر رہبانیت کا تصور تھا، ہندوؤں میں سادھوؤں کا ایک تصور ہے، ہمارے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، اسباب اختیار نہ کریں، منا وسلوہ آسمان سے اترے گا، نہیں اترے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ میں نے عرض کیا نا، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ فطرت کے خلاف ہے کہ گھوڑے پانی میں نہیں چلتے ہوتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ زمینی گھوڑا دریا میں پانی پر چل رہا ہو؟ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن کب فطرت اور ہے، قدرت میرے رب کی اور ہے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ 313 ہو اور پاس تلوار بھی نہ ہو اور 1000 کے لشکر پہ جو لشکر جرار ہو وہ اس پر حاوی ہو جائے اور فتح ان کو ہو جائے۔ یہ تو بظاہر تو خلاف ہے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، انہوں نے سبب پہ بھروسہ نہیں کیا، دو چیزوں پہ بھروسہ کیا۔ کس پر؟ جب نکل رہے تھے لوگوں نے کہا کیا ہے تمہارے پاس، کس زور پر تم جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کوئی ملک دوسرے ملک سے جنگ کرتا ہے نا تو ہوتا ہے نا کہ ہماری ٹیکنالوجی بڑی، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، ہماری فوج بڑی پاورفل ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بڑی پاورفل ہے، ہمارے پاس فلاں شے کی کثرت ہے، فلاں شے کی کثرت ہے۔ انہوں نے کہا اصحاب کو پوچھا تم کس زور پہ جا رہے ہو بھائی، تمہیں کس بات پر بھروسہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہمارے پاس وہ محبوب ہے کہ جس کی اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے۔ اللہ ذرا محبت سے انہوں نے کہا جی ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، اسباب پیچھے رہ گئے نا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ نمرود نے کیا کیا؟ ہزاروں بچوں کا تاریخ میں موجود ہے، ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کرایا، نا حق قتل کرایا اس نے۔ اپنے تو ہی بڑا خوش بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پہ کہ میں نے انتظام کر دیا ہے، نہ بچہ بڑا ہوگا نہ میرے خلاف کوئی کھڑا ہوگا۔ علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے ادھر وہ یہ کام کر رہا تھا، ادھر قدرت مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تجھے یہ خبر ہی نہیں ہے جب رب نے ارادہ کر لیا ہے تو ساری کائنات خلاف کھڑی ہو جائے، پورا تو میرے رب کا ارادہ ہونا ہے، پورا تو میرے رب کا ارادہ ہونا ہے۔ جب وہ پیدا ہو گئے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، المختصر بڑا لمبا واقعہ ہے، جب آپ کی وہ ولادت کا وقت آیا نا تو آپ اس جگہ سے نکل کے آپ پہاڑی علاقے میں چلی گئیں اور ایک غار کے اندر آپ تشریف لے گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک غار کے اندر ہوئی۔ ماں ان کو ڈر تھا کہ بھائی نمرود کے کارندے کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں، نمرود کے سپاہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے، ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا، اسی غار میں اکیلے چھوڑ کے آپ واپس تشریف لے آئیں۔ غار پر انہوں نے یعنی کوئی پتھر رکھے، ایک روایت مجھے ہے کہ خود ہی ایک پتھر آتا تھا، جب والدہ دودھ پلانے جاتی تو پتھر ہٹ جاتا تھا، جب واپس آتی تو پتھر غار کے منہ پہ آ جاتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ خود ہی آگے سے جو آڑ بنا سکتے ہیں، پردہ وغیرہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آئیں، واپس آ گئیں۔ ایک روایت میں، صحیح روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ کئی دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گئیں کہ دیکھو میرے بیٹے کی حالت کیا ہے، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا میرے بیٹے کا، دودھ کے بغیر، کھانے کے بغیر کیا انتظام ہوگا۔ تو کہتی ہے جب گئیں غار پہ اندر داخل ہوئی تو حیران ہو گئیں، یہ ہے میرے اللہ کی قدرت۔ میں نے کہا نا کہ ہم واقعہ سنا لیتے ہیں، اس میں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ واقعہ سنانے کا یا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ قرآن کا ایک حصہ قصص پر موجود ہے، واقعات پر۔ اس واقعات کو قرآن میں بیان کیوں کیا گیا پچھلی امتوں کو کہ یہ امت پڑھے گی تو سبق حاصل کرے گی، کہیں سے عبرت حاصل کرے گی، کہیں اللہ پر توکل مضبوط ہوگا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جو رزق کے حوالے سے ہمارے آبا پریشان ہوتے ہیں نا، کاروبار کم ہے، جاب نہیں لگ رہی، میں کیا کروں گا، تو یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اندر گئیں تو دنگ رہ گئیں، آپ حیران ہو گئی منظر دیکھ کے۔ منظر یہ ہے کہ پیارا ابراہیم لیٹا ہوا ہے اور آپ کی ایک انگلی سے شہد جاری ہے، دوسری انگلی سے دودھ جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ منظر دیکھ کے حیران ہے، یہاں خوراک پہنچانے کا انتظام میرے اللہ نے کیسے کیا؟ ایک جناب انگلی سے دودھ جاری، دوسری انگلی سے شہد جاری گئے۔ علماء نے لکھا ہے قیامت تک کے لیے یہ واقعہ پیغام دے رہا ہے، اگر تمہارے رزق کے دروازے بظاہر بند بھی ہو جائیں، اگر اللہ کی ذات پر تمہیں توکل ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، فرمایا سارے دروازے بند ہو جائیں۔ بڑی محبت والی بات، حضرت حسن بصری وقت ایک بڑے جناب ولی گزرے، تابعی بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جگہ درس دے رہے گئے، فرماتے ہیں یہ پڑھو گے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے کوئی بیان کیا، واقعہ آپ نے بیان کیا، فلاں چیز پڑھے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ درس دے کے باہر نکلے، ایک عورت بوڑھی ملی، عورت ملی، اللہ کی ذات پہ توکل دیکھے ذرا، کہا حسن بصری میں نے تیرا درس سنا ہے، بیان سنا ہے، تو کہہ رہا تھا درس کے اندر، آپ کہہ رہے تھے دروازہ جناب والا بند ہو جائے، اللہ کی رحمت کا دروازہ یہ پڑے کھل جائے گا۔ عورت نے عجیب بات کی، توکل محبت دیکھے ذرا، کہا حسن بصری مجھے بتائیں ذرا، آپ نے کہا بند دروازہ کھل جاتا ہے، مجھے بتائیے کون سا وقت ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے بند کب ہوئے؟ کاش کہ سمجھ آ جائے۔ کہا آپ نے کہا کہ دروازہ رحمت کا کھل جائے گا، مجھے بتائیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تابعی، آپ سختے میں آ گیا کہ عورت نے کیا بات کی ہے کہ دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ تو عورت ہیں لیکن آپ نے بات کر کے یعنی کمال کر دی ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند بھی بھلا ہوتا ہے کبھی، وہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میاں صاحب نے اس لیے فرمایا نا، کمال کیا، فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، اللہ اکبر، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بڑھ جاندا میرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ رزق کے لیے، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے آپ کوشش کریں، محنت کریں، درست، اور حکم ہے کہ کریں،
لیکن ساری محنت کرنے کے بعد توکل میرے اللہ کی ذات پہ کریں. آپ دیکھیں کم کاروبار بھی ہوگا برکت اللہ نازل فرمائے گا انشاءاللہ. اور ہزاروں کاروبار ہوں توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، کاروبار ہزاروں ہیں، آپ کہیں گے ہاتھ تنگ ہے یار، پریشانی بہت ہے. کم کاروبار ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ ایسی برکت ڈالے گا آپ حیران ہوں گے کہ رزق آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، رب کی طرف سے آ رہا ہے.